اسی طرح میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، ہم سب کو اس دنیا کے اندر بڑے ہی چھوٹے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، مختصر ٹائم دے کر بھیجا ہے، چھوٹی سی زندگی دے کر بھیجا ہے۔ ہم سے پہلے جو اس دنیا میں انسان زندہ تھے، آج وہ دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آج سے 100 سال پہلے جو انسان دنیا میں تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے جو دنیا میں تھے، آج نہیں ہیں۔ آج سے 300 سال پہلے جو دنیا میں تھے، آج نہیں ہیں۔ 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 600 سال پہلے، اس طرح آپ پیچھے چلے جاتے رہیں، وہ انسان دنیا میں تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ اسی طرح چند سالوں بعد میں اور آپ بھی اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر ابھی چل رہا ہے 2026، آج سے 100 سال بعد اس دنیا کے اندر 2126 آئے گا۔ 2126 میں یقیناً میں اور آپ نہیں ہوں گے۔ آج سے 100 سال بعد ہم یہاں موجود نہیں ہوں گے، یہ بات یقینی ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے انسان موت سے نہیں لڑ سکتا، انسان موت سے نہیں لڑ سکتا، موت سے شکست کھانی ہی پڑے گی، موت سے شکست کھانی ہی انسان کا مقدر ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی وقتی ہے، یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی۔ اسی زندگی سے لڑنے کی آج سے پہلے بھی بہت سارے انسانوں نے کوشش کی۔ اس زندگی کو پانے کے لیے اور موت کو شکست دینے کے لیے آج سے پہلے بھی بہت سارے انسانوں نے کوشش کی۔ ان انسانوں میں بادشاہ بھی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، جنہوں نے اپنی بادشاہت کے ذریعے، جنہوں نے اپنے عہدوں کے ذریعے، جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے، جنہوں نے اپنی طاقت کے ذریعے موت کو شکست دینا چاہی اور زندگی کو بچانا چاہا، لیکن پھر بھی موت سے نہیں بچ سکے۔ آج سے بہت 100 سال پہلے اس دنیا کے اندر ایک فرعون نامی شخص تھا، ایک فرعون نامی شخص تھا، اس کو اللہ تعالی نے اتنی طاقت دی تھی، اتنی شہرت دی تھی، اتنا مال دیا تھا، ایسی حکومت دی تھی کہ ساری دنیا پر اکیلا بادشاہ تھا، ساری دنیا کا اکیلا حکمران تھا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ دنیا میں رہوں، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ مجھے موت نہ آئے، میں ہمیشہ زندہ رہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے، بادشاہت کے ہوتے ہوئے، طاقت کے ہوتے ہوئے، عہدے کے ہوتے ہوئے، شہرت کے ہوتے ہوئے، مال کے ہوتے ہوئے اس موت سے نہیں جیت سکا، اس موت سے نہیں جیت سکا۔ آخر وہ بھی موت کا شکار ہو گیا۔ اللہ تعالی نے اس کا ذکر بھی قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ اسی دنیا کے اندر ایک قارون بھی تھا، بڑا ہی طاقتور تھا، بڑا ہی دولت مند تھا، بڑا ہی شہرت والا تھا، بڑی بڑی فوجیں اس کے پاس تھی، اتنا خزانہ تھا
کہ اس کے خزانے کی تجوریوں کی چابیاں اونٹوں پر جایا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ چاہتا تھا کہ میں موت کو شکست دے دوں، میں ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عہدہ موجود تھا، طاقت موجود تھی، شہرت موجود تھی، حکومت موجود تھی، بادشاہت موجود تھی، فوجیں موجود تھی، ساری چیزیں موجود تھی، اس کے باوجود بھی وہ موت سے نہیں بچ سکا۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر ایک شداد بھی تھا جو بڑا ہی طاقتور تھا، بڑا ہی شہرت والا تھا، بڑی حکومت والا تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک جنت ہے، مرنے کے بعد ایک دوزخ ہے، وہ جنت کس طرح ہے؟ وہ جنت میں تمام خوشیاں ہیں، وہ جنت میں تمام آسائشیں ہیں، وہ جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، وہ جنت میں شہد کی نہریں ہیں، وہ جنت میں حوریں ہیں، وہ جنت میں تمام پھل فروٹ ہیں۔ تو اس نے اپنے دماغ کے مطابق، اپنی چھوٹی سی عقل کے مطابق اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی زمین کے اوپر، ایک بہت بڑے رقبے کے اوپر، چار دیواری کے اندر ایک جنت بنانے کی کوشش کی، ایک جنت بنانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے دماغ کے مطابق اس چھوٹی سی چار دیواری کے اندر خوب پھل فروٹ کے درخت لگائے، خوب سبزیاں لگائیں، خوب نہریں بنائیں، اور ایک ایسی نہر بنائی کہ اس میں دودھ کو چھوڑا، ایک ایسی نہر بنائی جس میں صاف پانی کو چھوڑا، وہاں پر خوبصورت عورتوں کو دنیا سے چن چن کر لا کر اس چار دیواری کے اندر جمع کیا، اور اس وقت اتنا طاقتور تھا کہ ساری دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا۔ وہ یہ کہتا تھا اگر میری مانو گے تو میں تمہیں اس دنیا کی جنت میں داخل کروں گا، اگر تم میری نہیں مانو گے تو میں تمہیں اسی دنیا کے اندر ذلیل کر کے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے پوری دنیا کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ تم جو جنت کی باتیں کرتے ہو وہ جنت میں نے دنیا میں بنائی ہے، میں ہوں اصل بادشاہ، میں ہوں اصل طاقتور، میں ہوں دولت مند، میں ہوں شہرت والا، ہے کوئی مجھ سے میرے جیسا طاقتور؟ تو اس نے اس وقت کے انسانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اس وقت کے مظلوموں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جو اس کی بات مانتا وہ اس سے خوش ہوتا، جو نہیں مانتا اس کو قتل کروا دیتا۔ تو ایک دن اس کے چاہنے والوں نے یہ کہا کہ یہ جنت جو تم نے دنیا میں بنائی ہے اس کا افتتاح کرتے ہیں، اس کا افتتاح کرتے ہیں، اور تاکہ دیگر انسانوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو کیسی اچھی جنت بنائی ہے، اس جنت کے لیے تمہیں اس شداد کی باتوں کو ماننا پڑے گا۔ اب اس نے یہ چاہا کہ میں اس جنت کا دروازہ کھول کر ساری دنیا کے موجودہ انسانوں کو نظارے کراؤں گا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ شداد یہ بھول گیا تھا کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ یہ بھول گیا تھا کہ یہ دنیا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، وہ یہ بھول گیا تھا وہ خود شداد بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، وہ یہ بھول گیا تھا اللہ کا حکم جب تک اس کی زندگی میں تھا، اللہ کا حکم جب تک اس کے جسم میں تھا وہ چل رہا تھا، اللہ کا حکم اس کے جسم میں تھا وہ بول رہا تھا، اللہ کا حکم اس کے جسم میں تھا وہ سوچ رہا تھا۔ وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم روح ہے، وہ اللہ کا حکم روح ہے۔ جب تک یہ روح انسان کے جسم میں رہتی ہے انسان کام کرتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ جیسے ہی یہ اللہ کا حکم روح کی شکل میں نکل جاتا ہے انسان کا جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ تو اس شداد نے اس عارضی دنیاوی جنت کو کھولنے کے لیے، افتتاح کرنے کے لیے وہاں پر جاتا ہے، اپنے گھوڑے سے اترنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ملک الموت آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ملک الموت آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اذا جاء اجلها۔ اے شداد آج تیرا ٹائم دنیا کا پورا ہو گیا،
آج تیری مہلت دنیا کی پوری ہو گئی۔ اے شداد اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تیرے پاس کہ تو اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس وقت اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا ایک سیکنڈ کا موقع بھی نہیں ملے گا، ایک پل کا موقع بھی نہیں ملے گا، ایک لمحے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اے شداد تیری طاقت موجود ہے، بچ سکتا ہے تو بچ کے دکھا۔ اے شداد تیری حکومت موجود ہے، بچ سکتا ہے تو بچ کے دکھا۔ اے شداد تیرے پاس یہ فوج موجود ہے، بچ سکتا ہے تو بچ کے دکھا۔ اے شداد تیرے پاس یہ دولت موجود ہے، بچ سکتا ہے تو بچ کے دکھا، بھاگ سکتا ہے تو بھاگ کے دکھا، جنت میں جا سکتا ہے تو جا کے دکھا، دروازے کو کھول سکتا ہے تو کھول کے دکھا، یہاں تک کہ اس گھوڑے سے نیچے اتر سکتا ہے تو نیچے اتر کے دکھا، نیچے اتر کے دکھا۔ اس شداد کو اتنی بھی مہلت نہیں ملی کہ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر سکے، وہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی۔ تو میرے عزیزو، اس دنیا کے اندر اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کے حکم سے ہم دنیا میں زندہ ہیں۔ تو اسی دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے یہ چاہا، جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہم حکومت والے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم شہرت والے ہیں، ہم مال والے ہیں، ہم فوج والے ہیں، ہم ٹیکنالوجی والے ہیں، ہم بم والے ہیں، ہم موت کو شکست دے دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ موت سے نہیں بچ سکے، موت سے نہیں بچ سکے۔ تو جس طرح یہ بڑے بڑے طاقتور بادشاہ موت سے نہیں بچ سکے، تو ایک عام آدمی، ایک عام انسان موت سے کیسے بچ سکتا ہے؟